وہ لوگ اس آتش زدگی کے واقعے سے لاپتہ ہیں کے بعد سے لاپتہ ہیں، ان سے تاحال رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں یہ لوگ کہ کسی طرح ان کے پیارے بحفاظت باہر آ جائیں۔ تاہم فائر فائٹرز کا یہی کہنا ہے کہ عمارت کی جو حالت ہے، اندر سے جو 2 آخری لاشیں ملی جو کہ جھلسی ہوئی لاشیں تھیں، ان کے بعد جو ہے وہ اندر کسی شخص کا زندہ حالت میں موجود ہونا یقینی طور پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا، لیکن فائر فائٹرز کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ شہر بھر کے فائر ٹینڈرز یہاں پہ موجود ہیں۔ اسناکل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کی تعداد رات گئے 2 تھی، صبح سویرے ایک اور اسناکل بھی یہاں پہ پہنچائی گئی اور 3 اسناکل جو ہیں وہ اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان نیوی کے بھی اہلکار ہیں، ان کے بھی فائر ٹینڈرز جو ہیں وہ اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ شامر یہ بھی بتائے گا کہ آپ کی فائر بریگیڈ والوں سے بات ہوئی ہوگی، ان کا کیا کہنا ہے؟ مزید کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ کتنے فیصد آگ ابھی تک بجھائی جا چکی ہے؟ جی دیکھیں، کلیم تو یہی کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 70 سے 80% آگ پہ جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے، لیکن ہم نے جیسے کہ گزشتہ رات بھی آپ کو بتایا تھا کہ ریسکیو 1122 کے ترجمان نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ گل پلازہ میں لگنے والی آگ ایسی آگ ہے کہ ری ایمرج ہو رہی ہے، ری برتھ ہو رہی ہے۔ اگر کسی مقام پہ آگ پہ مکمل طور پہ کنٹرول بھی کر لیا جاتا ہے تو اسی مقام پہ چند ہی لمحوں بعد دوبارہ آگ بھڑک اٹھتی ہے اور آگ کے شعلے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو فائر بریگیڈ حکام ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو آگ انہوں نے رات گئے 40% تک کنٹرول کی تھی وہ دوبارہ 30% پہ منتقل ہو گئی تھی، کیونکہ جن مقامات پہ آگ کو کنٹرول کیا گیا تھا وہاں پہ دوبارہ آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تو اس گل پلازہ میں لگنے والی آگ پہ جب تک کولنگ کا عمل شروع نہیں کیا جائے گا تب تک کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا کہ کتنا فیصد اس آگ پہ قابو پا لیا گیا ہے۔ دھواں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس عمارت کے مختلف مقامات سے نکل رہا ہے، جو کبھی سفید دھواں ابھی بھی نکل رہا ہے۔ شامیر آپ سے مزید بات کرنے کے ساتھ ہی موجود رہی ہے ساجد رؤف بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ساجد، اس سے پہلے آپ نے اپڈیٹ کیا تھا کہ کچھ لوگ لواحقین یہاں پہ آئے تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کی کچھ افراد سے بات ہوئی ہے، ان کے لواحقین سے جو کہ اس بلڈنگ کے اندر موجود ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ شاید کوئی مسجد کا ایک کونا اس بلڈنگ کے اندر موجود تھا جہاں پہ وہ جو افراد تھے وہ پناہ لیے ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں کوئی اپڈیٹ مزید آئی ہے؟ دیکھیے بالکل بہت سارے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے بھی ہماری ایک جو ہے متاثرہ شہری اس سے بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ عمارت میں موجود ہیں۔ جب شام میں ہم اس واقعے خبر رپورٹ کر رہے تھے تو اس وقت ایک شہری ہمارے پاس ضرور یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو پیارے ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے اور وہ جو ایک مسجد بنی ہے اس کونے پر موجود ہے۔ کچھ ریسکیو حکام ایسا بھاگتے ہوئے بھی گئے اور اس کی جان بچانے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی، لیکن کیونکہ عمارت مسلسل آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کی شدت کے باعث تپش اتنی زیادہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ جو ریسکیو ادارے ان کی مدد کے لیے گئے تھے وہ واپس آ گئے۔ اب ان کی صورتحال کیا ہے اب تک کچھ علم نہیں ہے۔ متعدد جو ہے شہری اب جو ہے وہ میڈیا نمائندگان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس تاج محمد نامی شہری آیا، انہوں نے بتایا کہ ان کے والد جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے۔ رات 4 بجے ان کے والد آخری دفعہ ان سے رابطہ ہوا اور اس کے بعد سے جو ہے وہ اب تک رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ اچھا ساجد، جو رابطہ ہوا، جن کا آج رابطہ ہوا بھی ریسنٹ، انہوں نے کیا بتایا؟ ایک تو یہ کہ پناہ لیے ہوئے تھے اور انہوں نے لوگوں کی تعداد کے بارے میں کچھ بتایا وہاں پہ، یا کوئی ایسی انفارمیشن انہوں نے دی جس سے مدد مل سکتی ہے ان کو نکالنے کے لیے؟ جی بالکل، ہم نے وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو شیئر کی تھی، ہمارے چینل پہ شیئر ہوئی تھی اور اس ویڈیو میں بھی لوگوں کو یہی کہنا تھا کہ فوری طور پر جب ان سے رابطہ ہوا کہ وہ ہم زندہ اور اس جو ہے عمارت کے اس کونے پر موجود ہیں، جس پر انہوں نے آ کے یہاں پر جو ہے وہ کافی لوگوں کو ان کی مدد کے لیے پکارا، جس میں جو ریسکیو ادارے یہاں پر موجود تھے وہ جو ہے بھاگتے ہوئے ان کی مدد کے لیے بالکل جو گل پلازہ سے متصل جو رہائشی جو کمرشل عمارت ہے رمپا پلازہ، وہ وہاں سے ان کی مدد کے لیے گئے، لیکن آگے جا کر چونکہ آگ کی وجہ سے عمارت اتنی گرم ہے، اتنی تپش اندر موجود ہے کہ وہاں پر جانا ناممکن دکھائی دے رہا ہے، جس کے بعد جو ریسکیو ادارے جو تھے وہ واپس آ گئے، جو اہلکار گئے تھے وہ واپس آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کسی مطلب ان کی مدد کرنا ناممکن ہے، کیونکہ آگ کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ اس عمارت تک داخل ہونا ہی جو ہے وہ ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ اب وہ کیونکہ لوگ آئے تھے اپنی مدد کے لیے یہاں پر پکار رہے تھے، اب وہ کہاں گئے کوئی اس کا علم نہیں ہے، وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اچانک سے وہ اپنی مدد کے لیے یہاں پر پہنچے تھے۔ جی صحیح۔ اچھا شامر، یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو کتنے زخمی اس عمارت سے نکالے جا چکے ہیں اور حالت کیسی ہے ان کی؟
جی دیکھیں 20 سے 22 افراد ایسے ہیں جن کو یہاں سے بے ہوشی کی حالت میں اور زخمی حالت میں نکالا گیا. جو ریسکیو ٹیم ہے سب سے پہلے یہاں پہ پہنچی ان کا یہ بتانا تھا بیشتر افراد ایسے تھے جو کہ دم گھٹنے سے جن کی حالت غیر ہوئی، بے ہوش ہوئے اور پھر ان کو یہاں سے سول اسپتال منتقل کیا گیا. اور دیگر جو زخمی افراد تھے ان میں وہ افراد شامل تھے جو کہ بھگدڑ مچنے کے باعث بھاگے تھے یہاں سے، اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور گر کر یہاں پہ چوٹیں لگنے سے زخمی ہوئے تھے. بیشتر افراد ایسے ہیں جن کو سول اسپتال سمیت مختلف اسپتالوں سے ابتدائی طبی امداد کے بعد جو ہے وہ گھر روانہ کر دیا گیا، لیکن ابھی بھی 10 سے 11 افراد ایسے ہیں جن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت تشویشناک ہے اور ان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. مجموعی طور پہ اگر اس افسوسناک واقعے کی بات کی جائے تو 6 افراد ایسے ہیں فائر بریگیڈ کے اہلکار سمیت جو کہ اس واقعے میں لقمہ اجل بن چکے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں. اور یہ 6 کے 6 افراد جو ہے وہ اب تک جن میں سے 5 کی شناخت بھی مکمل کر لی گئی ہے، ایک شخص کی شناخت جو ہے مکمل نہیں کی جا سکی ہے. مختلف فیملیز ہیں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اندر موجود ہیں ان میں خواتین بھی شامل ہیں، ان میں بچے بھی شامل ہیں، ان میں مرد بھی شامل ہیں، دکاندار بھی ہیں اور وہ افراد بھی ہیں جو کہ یہاں پہ خریداری کے لیے آئے تھے. تو یقینی طور پہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. فائر بریگیڈ کے اہلکار جیسے ساجد نے بھی بتایا کہ کوشش کر رہے ہیں، ہم رات گئے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فائر بریگیڈ کے جو اہلکار ہیں، جو فائر فائٹرز ہیں، جو ریسکیو 1122 کی ٹیمیں ہیں، دیگر عیدی چھپا کے رضاکار ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح اس عمارت میں داخل ہونے کی، کیونکہ جو یہاں پہ اہل خانہ ہیں ان کے جو لوگ اندر پھنس چکے ہیں ان کے اہل خانہ بارہا جو ہے وہ درخواست کر رہے ہیں، ان کی درخواست پہ ایکشن لیا جا رہا ہے. لیکن آگ کی تپش کی باعث اور جو دھواں اندر سے نکل رہا ہے وہ اس طرح کا دھواں ہے کہ جو فائر فائٹرز ہیں ان کو ریسکیو آپریشن کرنے میں ہی شدید پریشانی کا دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس دھوئیں کے باعث نہ سانس لے پا رہے ہیں، نہ ہی آگے کا ویژن کلیئر ہو رہا ہے. اس لیے اس ریسکیو آپریشن میں بھی دشواری کا سامنا ہے. ساتھ ساتھ آگ کی تپش نے اس بلڈنگ کو اتنا گرم کر دیا ہے کہ لوگ کوئی بھی فائر فائٹر یا کوئی بھی اہلکار قریب جاتے ہوئے بھی جو ہے وہ ڈر رہا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ عمارت بھی مخدوش ہو چکی ہے، تو عمارت کا کئی مقامات سے جو ہے ملبہ بھی گر رہا ہے. تو یقینی طور پہ اچھا شامیر، جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ اس ساری صورتحال کے بعد کیونکہ عمارت مخدوش ہے، یہ عمل جو ہے وہ سست روی کا شکار دکھائی دے رہا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں. اگر نہیں تو مجھے کائنڈلی کریکٹ بھی کیجیے گا. اور دوسرا میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں، جس طرح آپ نے حوالہ بھی دیا کل شام کا جب سے آگ لگی تب سے آپ کور کر رہے ہیں اس کو، تو آج سے اور کل میں کوئی ڈفرنس دیکھا آپ نے؟ کیونکہ 22 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا اس آگ کو بجھایا نہیں جا سکا اب تک. جی بالکل فرق تو ہے. اگر گزشتہ رات کی یا پھر گزشتہ شب کی بات کی جائے جب آگ لگی تو یہ آگ اس نوعیت کی آگ تھی کہ رات 10 بجے کے بعد سے یہ آگ لگی، تقریباً 10:15 سے 10:30 کے بیچ میں آگ لگی ہے. اور اس کے بعد سے صبح 8 بجے تک ہم یہی مناظر دیکھتے رہے کہ جن مقامات پہ آگ کو کنٹرول کر لیا جاتا تھا وہاں سے صرف دھواں نکلتا ہوا دیکھا جا رہا ہوتا تھا، وہیں سے کچھ ہی لمحوں بعد جو ہے آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے. میرے کیمرامین فہیم اگر آپ کو اس وقت کے مناظر دکھائیں گل پلازا کے، تو یہ اس عمارت کا حصہ جو اس وقت مکمل طور پہ منہدم ہوا ہوا، اس کے فرنٹ سائڈ جو ہے وہ زمین بوس ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے. اندر کہیں کہیں جو ہے وہ آگ کے شعلے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جلتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. ان مقامات سے آگ کے شعلے باہر آ رہے تھے، آگ لگی ہوئی تھی اور اس آگ پہ کنٹرول بھی کیا جاتا تھا، دھواں سامنے آتا تھا، اس کے بعد دوبارہ سے آگ کے شعلے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے تھے. ابھی بھی اس بلڈنگ کی صورتحال کچھ ملتی جلتی ہے، کیونکہ فائر بریگیڈ کے اہلکار یہی کہہ رہے ہیں کہ اندر کئی دکانیں ایسی ہیں جو کہ ابھی بھی آگ کی لپیٹ میں ہیں، جہاں سے مختلف مقامات سے جو ہے وہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، جو کہ اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ اندر ابھی بھی کہیں نہ کہیں آگ ہے. اگر فرنٹ سائڈ اس عمارت کی تین طرفہ یہ عمارت ہے، تینوں طرف سے اگر فرنٹ سائڈ پہ کنٹرول بھی کسی حد تک کر لیا گیا ہے تو اندر آگ موجود ہے. اور یقینی طور پہ اندر جو آگ لگی ہوئی ہے وہ کس نوعیت کی آگ ہے، کس مقام پہ آگ لگی ہے. گزشتہ رات بھی ایک مقام پہ جب دوسری منزل پہ جب آگ قابو پانے کے لیے فائر فائٹرز آگے گئے ہیں، جس دکان پہ لگی ہوئی آگ پہ کنٹرول کیا گیا اسی دکان پہ اچانک شدید نوعیت کی آگ لگی. اور جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ دکان جو ہے پرفیوم کی دکان ہے، اس میں بڑی مقدار میں بڑی تعداد میں پرفیومز موجود ہیں جو کہ یقینی طور پہ آگ کو پھیلنے میں مددگار ثابت ہو رہے تھے. تو ابھی بھی اندر گارمنٹس کی دکانیں ہیں، پرفیومز کی دکانیں ہیں، ساتھ ساتھ کھلونوں کی دکانیں ہیں، کراکری کی دکانیں ہیں، مختلف
सामान है अंदर जो कि अंदर मौजूद है, और वो खासा बड़ी तादाद में सामान है। करोड़ों रुपए मालियत का सामान इस गोल प्लाजा में मौजूद होता है। अगर ये कहा जाए तो यकीनी तौर पर गलत नहीं होगा, ये मुकम्मल तौर पे ये तमाम तर सामान जल चुका है, और यही वजह है कि अंदर पहुंचने में, अंदर मौजूद आग को कंट्रोल करने में शदीद मुश्किलात का, दुश्वारी का सामना है। जी अच्छा साजिद, ये बताइएगा 22 घंटे से ज़्यादा हो गए इस आग को लगे हुए, तो क्या फायर ब्रिगेड लेट पहुंची थी या मतलब तादाद कम थी, मुश्किलात कहाँ थी? 22 घंटे गुजर गए लेकिन अभी तक आग को बुझाया नहीं जा सका। देखिए बिल्कुल, जिस वक्त ये आती जिंदगी का वाकया पेश आया, चंद घंटों के बाद ही जब इमारत, जब ये इसका कुछ हिस्सा जो जमीन बोस हुआ था, उसके बाद से ही फायर ब्रिगेड हुक्काम ने जो है वो डिफेंसिंग फायर फाइटिंग शुरू कर दी थी। अब जब हमसे पूछा कि डिफेंसिंग फायर फाइटिंग क्या होती है, तो उनका कहना था कि क्योंकि इमारत में अंदर जाना नामुमकिन है, जिसके बाद अब डिफेंसिव फायर फाइटिंग की जाएगी। बाहर रहकर ही जो है इमारत पर पानी और जो फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा और आग पर काबू पाया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर जब किसी जगह आग लगती है तो फायर फाइटिंग जब शुरू की जाती है तो वो ऑफेंसिव फायर फाइटिंग होती है कि ताकि अंदर घुस के जो है वो काबू पाया जा सके। लेकिन जिस तरह आग भड़की गुल प्लाजा के अंदर ग्राउंड फ्लोर से लेकर पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल पर जिस तरह पूरी इमारत को आग में लपेट में लिया, तो फायर फाइटर्स के लिए मुश्किल था कि वो जो है वो अंदर जाकर जो है वो ऑफेंसिव फायर फाइटिंग कर सके। इसी वजह से तो बाहर रहकर ही फायर फाइटर्स ने इसको बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि वो उस वक्त काबू नहीं कर सकते। अब कई घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अब तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका, और जो अंदर ना जाने की वजह से ही जो है वो जानी नुकसान जो है वो इसमें ज्यादा अब बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुताबिद अफराद जिनकी फहरिस्त शामिल हुई है वो तकरीबन 58 से ज्यादा अफराद है जो कि अब भी लापता है। उनके प्यारे जो है वो दर बदर जो ठोकरे खा रहे हैं, कभी एक इदारे के पास तो कभी